اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو پیدا فرمایا اور پھر اس انسان نو اللہ تعالی نے زمین دے اندر اپنا خلیفہ بنایا۔ ساری چیزاں نو اللہ تعالی نے انسان دے واسطے مسخر کر دیتا، اس دے تابع کر دیتا۔ اسی ویکھیے تے دنیا دے اندر بڑی طاقتور مخلوقات بھی ہے نے، بڑے زور آور جانور اور حیوان بھی ہے نے۔ اسی ہاتھی دی طاقت کا اندازہ لائیے تو انسان نو کدھرے زیادہ ہے۔ اسی شیر دی قوت اور طاقت اور اس دی خونخواری اس کا اندازہ لگائیے تو انسان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اونٹ، گھوڑا، غرض کئی جانور ایسے نے جڑے انسان نالوں جسامت دے اندر بھی بہت بڑے نے اور طاقت دے اندر بھی بہت بڑے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے جانوراں نو انسان واسطے مسخر کر دیتا، انسان دے تابع کر دیتا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند اور ستارے اور انہاں مخلوقات نو بھی اللہ نے انسان واسطے مسخر کر دیتا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے ہر چیز نو مسخر کر دیتا جڑی کہ زمین اور آسمان دے درمیان ہے۔ تے انسان واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز طے کی تھی کہ انسان اللہ واسطے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی تخلیق دا مقصد اے طے فرمایا کہ انسان اللہ دے قانون دے مطابق زندگی گزارے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ انسان انفرادی طور تے ایک اپنے ذات دے اندر اللہ دے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اجتماعی طور تے بھی اللہ تبارک و تعالی دے قانون دی پیروی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انساناں واسطے جڑا قانون مقرر کیتا ہے، جڑا ضابطہ مقرر کیتا ہے، انسان مجموعی طور تے رل کے اس ضابطے دی، اس قانون دی پیروی کرن اور اس قانون نو دین کہنے۔ جڑا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دا مقرر کیتا ہے، زندگی گزارن دا طے کیتا ہے، اس نو دین کہا جاتا ہے۔ اور اس دین نو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اوتے قائم کرن دا حکم دیتا ہے۔ اس قانون نو صرف بنا کے چھڈ نہیں دیتا، بلکہ اس قانون نو دنیا دے اوتے لاگو کرن دا حکم دیتا ہے۔ تے اس چیز نو ایک لفظ بولنے اقامت دین، دین نو قائم کرنا، یا دوسرے لفظوں دے اندر اگر آسانی نال سمجھنا ہے تو دین نو غالب کرنا۔ قائم وہی چیز ہوے گی جیڑی دوسریاں چیزاں دے اوتے حاوی ہوے گی۔ قانون غالب وہ ہوئے گا جڑے دوسرے قانوناں دے اوتے حاوی ہوئے گا۔ نظام وہ قائم ہوئے گا جڑا دوسرے نظاماں دے اوتے
حاوی اور غالب ہوئے گا۔ قرآن پاک دے اندر دین نو قائم کرن دے حوالے نال 3 جگہ تے ایکو ہی الفاظ استعمال ہوئے نے، اور شاید ہی کوئی ایسا حکم ہوئے جس دے بارے وچ اتنی لمبی آیت اور انہی ہی الفاظ دے نال ہوئے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسول بنا کے بھیجا تاکہ سارے دیناں دے اتے اس دین نو قائم کر دے، غالب کر دے۔ یہ آیت سورت توبہ دے اندر بھی اسی انہاں الفاظ نال پڑھنے ہیں، سورت فتح دے اندر بھی انہاں الفاظ نال پڑھنے ہیں، اور سورت صف دے اندر بھی انہاں الفاظ نال پڑھنے ہیں۔ یعنی یہ دین نو غالب کرنا، قائم کرنا اتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک دے اندر 3 مرتبہ اس چیز دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دیتا کہ تسی اس دین نو دوسرے ادیان دے ہوتے، اس طریقے نو دوسرے طریقے دے ہوتے، اس نظام نو، دین دے اس نظام نو دوسرے نظامہ دے ہوتے غالب کر دینا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے نظامہ دے ہوتے غالب کر دینا۔ اور جڑا میں گزارش کی تھی کہ دین دا مطلب ہے زندگی گزارن دا طریقہ، تے زندگی گزارن دے اندر سارا کچھ آ جاندہ ہے۔ زندگی گزارن دے اندر بندے دے او معاملات بھی آ جاندے نے جڑے رب نال متعلق نے، عبادات، اور دراصل پہلیاں قوماں نے تا اس چیز نو بالکل غلط طور تے پیش کیتا، انہوں نے عبادات نو ہی سارا دین بنا دیتا، یا دوسرے لفظاں دے اندر جڑے کہ وہ اپنے انداز نال پوجا پاٹ کرتے سر، انہوں نے اس پوجا پاٹ نو ہی سارا دین بنا دیتا، جبکہ دین مکمل زندگی گزارن دے طریقے نو کہندے نے جس دے اندر عبادات بھی نے جڑی اللہ دے متعلق عبادات نے، اور معاملات بھی دین دا حصہ نے جڑے انساناں دے آپس دے اندر ہوندے نے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی کوشش کیتی، یہی جدوجہد کیتی، انہوں نے جڑا پیغام ملیا انہوں نے اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے علاقے دے لوگاں دے تے اس نو حاوی اور لاگو اور نافذ کرن دی پوری کوشش کیتی، اپنی ساری زندگی انہوں نے اس دے اندر کھپا دیتی کہ انبیاء دی بعثت دا مقصد یہ ہوندا سی کہ جڑی وہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں لے کے آندے سن، اس شریعت نو او زمین دے اتے نافذ کر دیں۔ لیکن اسی قرآن پاک دا مطالعہ کرنے ہیں تے سانو معلوم ہوندا ہے کہ بیشتر قوماں نے نبیاں دی اس دعوت نو قبول نہیں کیا، انہوں نے انبیاء دی اس گل نو قبول نہیں کیتا۔ تے دا یہ مطلب نہیں ہے گا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ انبیاء ناکام ہو گئے، انبیاء ناکام نہیں ہوئے، وہ قوماں ناکام ہو گئیاں جنہاں نے اللہ دے دین نو قبول نہیں کیتا، اللہ دی بھیجی ہوئی شریعت نو انہوں نے قبول نہیں کیتا۔ اور بہت سارے نبی ایسے بھی نے کہ جنہاں نے اپنی حیات طیبہ دے اندر، اپنی حیات مبارکہ دے اندر اللہ دے لیاندے ہوئے اس دین نو پورا پورا نافذ بھی کر دیتا، لاگو بھی کر دیتا، پورے معاشرے دے اوتے لاگو کر دیتا۔
غالب کر دیتا اس دین نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس طریقے نو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 300 سال تک اپنے علاقے دے بلا شرکت غیر حکمران، اور انہوں نے دین نو پورے طرح اپنے علاقے دے اندر اس وقت دے لوگاں دے اوتے نافذ کر دیتا، لاگو کر دیتا۔ سانو داؤد علیہ السلام دی مثال ملدی، سانو سلیمان علیہ السلام دی مثال ملدی، سانو موسیٰ علیہ السلام دی مثال ملدی، ہارون علیہ السلام دی مثال ملدی۔ انہاں سارے انبیاء نے دین نو پوری طرح لاگو اور نافذ کیا، اور سب تو بہترین مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مثال سانو ملدی ہے کہ جنہاں نے مختصر وقت دے اندر اسلام نو، دین اسلام نو پورے جزیرہ عرب دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیتا، نافذ کر دیتا، لاگو کر دیتا۔ اور یہ جو انبیاء دین دی دعوت، دین دا ایک کام کر دے رہے، وہ سارے ہی صاحب عظیمت نے، لیکن انہاں وچوں کچھ انبیاء اور زیادہ عظیمت والے اولو العزم، قرآن پاک نے انہاں نو کیا کہ بڑی عظیمت والے، بڑے صبر والے اور بڑے حوصلے والے، بڑی ہمت والے نبی سن۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اولو العزم پیغمبران دی طرح صبر کرو۔ انہوں نے دین نو نافذ کرن دے راستے دے اندر صبر دی انتہا کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام دی مثال ساڑے سامنے، اور قرآن پاک نے انہوں دی جد و جہد دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی۔ صرف تبلیغ نہیں کی تھی، بلکہ اس راستے دے اندر ہر مشکل نو اٹھایا انہوں، اور قرآن انہوں دی اس جد و جہد دی گواہی دیتا ہے۔ اپنے نال اگر ایک دن یہ معاملہ ہو جائے، ایک دن کہ بھی دین دی دعوت دین چاہیے تے کچھ پتھر پہ جان، ہوں تو یہ بھی شاید ہوندہ ہی نہیں ہے۔ ہوں تو اگر کوئی سانو کوئی الٹا لفظ ہی بول دے تو شاید اسی انہوں پیروں تو پھر آئیے، سانو کوئی گالی گلوچ ہی کر دے تو اسی انہوں پیروں سے واپس آ جائیے۔ کہ اسی تو یہ تصور کرنے ہیں کہ دین دی دعوت پیش کرن جاواں گے، دین دا پیغام لے کے لوگوں کو لے جاواں گے تو لوگ پھلاں دے ہار پان گے، اور اگر لوگ نہیں پان دے تو نہیں اس طرح استقبال کر دے تو ساڈا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک شیخ نے کسی اپنے نوجوان کو بھیجا دعوت دین واسطے، وہ گیا اور واپس آیا اور اس نے اپنی رودات سنائی کہ حضرت میں گیا تو لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیتا، میں دعوت پیش کی تھی، لوگوں نے بڑا استقبال کیتا میرا، یا دوسرے لفظوں کے اندر انہوں نے میرے راستے پھول بچھائے، میرے گلے میں پھولاں دے ہار ڈالے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا تو دین دی دعوت نہیں دیتی، دین دی دعوت دئیے نا تو پھولاں دے ہار نہیں پہندے، استقبال نہیں ہوندے، اوتھے تے پھولاں نال استقبال نہیں ہوندے، پتھراں نال استقبال ہوندے نے۔ اور ایک دن یہ معاملہ ہو جاوے تے بندہ دوسرے دن اس راستے دے اندر نکلنا نہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہی ہے سمجھو۔ تے نوح علیہ السلام دا معاملہ کی سی کہ سارا دن دین دی دعوت دیتی ہے اور لوگوں نے پتھر مارے نے، گھر پہنچے نے
جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ دا سلام پیش کیتا. سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام تے اللہ تبارک و تعالی دی سلامتی ہوئے اور اللہ دا پیغام دیتا. اے نوح علیہ السلام جڑے پتھر مارے گئے نے، زخم ہوئے نے، انہاں دی مرہم پٹی کر لو، انہاں دے اوتے پھاہا رکھ لو، دعا لگا لو، کل پھر اس کام واسطے نکلنا. اور نوح علیہ السلام پکار اٹھے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یا اللہ میں تو دن رات اپنی قوم نو تیری طرف بلاتا رہا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کسی نے میری گل نہیں منی، سارے ہی دوڑ گئے، سارے ہی نس گئے، سارے ہی پلٹ گئے. اور وما آمن معه الا قلیل. تے انہاں اتے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے. صرف اینے کے لوگ ایمان لے کے آئے جڑے ایک کشتی دے مسافر سن. لیکن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے. وہ اپنی جد و جہد کے اندر کامیاب ہو گئے. وہ دین نو نافذ اور لاگو اور قائم کرن دی جد و جہد کے اندر کامیاب ہو گئے. انہوں نے تو 950 سال جد و جہد فرمائی. اور جدو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت کا مطالعہ کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دعوت کا آغاز کیتا تے معاملات اس تو بھی زیادہ سخت سن. اس وقت تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت نو قبول کرنا گویا اگ دے انگاریاں دے اوتے لیٹن دے مترادف سی. جڑا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت کو قبول کر لیندہ سی او تے گویا اپنے آپ دی زندگی نو اپنے آپ نو مشکلوں دے اندر گھیرن واسطے تیار کر لوے. اپنے آپ نو جنہیں دعوت قبول کی تھی وہ گویا مشکلات کا آغاز ہو گیا. لیکن اللہ دے بندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت کو قبول کیتا اور اس راستے تے چلے. اور پھر جڑا اس راستے تے چلن دی خواہش کردا ہے، تمنا کردا ہے، آرزو کردا ہے کہ یا اللہ مجھے اس راستے تے چلا، جیتے دل دے اندر تھوڑی جی تڑپ ہوندی اللہ دے راستے تے چلن واسطے تے اللہ تبارک و تعالی اس کو منتخب فرما لیندا ہے، اللہ اس کو چن لیندا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کہ اللہ تبارک و تعالی جس نو چاہتا ہے اس نو اپنے راستے تے چن لیندا ہے جڑا کہ اس چیز دی خواہش اور طلب رکھتا ہے، اللہ تے راستے تے چلن دی تڑپ رکھتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور اللہ تبارک و تعالی اس نو اے راستہ عطا فرما دیندا ہے جڑا اس دی طرف آ جاندا ہے، اس راستے دی ہدایت دے دیندا ہے، اس راستے تے چلن دی توفیق دے دیندا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سنیا ہوئے گا، بیشتر لوگوں نے سنیا ہوئے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ غفار دے ایک جنگجو سن، اور قبیلہ غفار مکہ چ نہیں رہندا سی. مکہ اور مدینہ دے تقریباً درمیان کے فاصلے تے رہندا سی، اور ایک ڈاکو سن. جندب غالباً نام سی، ڈاکو سن، اور اتنے بڑے ڈاکو سن کہ جس طرح مشہور نہیں ہے کہ ماما اپنے بچیاں نو وہ ڈاکو دے نام تو ڈراندیاں سن، بالکل اسی طرح اس وقت دیاں ماما جدو بچے شرارت کرتے سن تے جندب نام لے کے ڈراندیاں سن کہ تینوں اون دے کولے بھیج جان.
ایک رات کوئی واقعہ ہویا انہاں دے نال تے سوچ آ گئی کہ میں تو بالکل غلط راستے تے جا رہا ہوں، میں تو انساناں تے ظلم کر رہا ہوں اور میں اللہ دی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اگرچہ مشرک سن لیکن اس وقت دے مشرک اللہ نو مندے سن، اللہ نو ضرور مندے سن، اور قرآن نے انہوں نے کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تسی انہاں مشرکاں کو پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کنے بنایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہنے کہ اللہ نے ہی بنایا، اللہ نو مندے سن مشرک، لیکن نال بتاں دی پوجا بھی کرتے سن، بتاں نو اللہ دے نال شریک بھی ٹھہراندے سن، اور کہتے کی سن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اسی یہ بتاں دی پوجا تاں کرنے ہیں یہ سانو اللہ تک پڑھاندے نے، یہ سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے، یہ ساڈے واسطے اللہ تک پہنچنیاں پوڑیاں نے، سیڑھیاں نے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچن واسطے کسی واسطے دی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی دی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے نے فَإِنِّي قَرِيب، تسی انہوں نے جواب دے دیو کہ میں تو تواڈے بہت ہی قریب ہاں۔ اللہ تک پہنچن واسطے کسی سیڑھی دی کسی واسطے دی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ تہاڈے قریب ہوں۔ تے یہ مشرک سن، بندہ تے اللہ تبارک و تعالی کو دور نسدا ہے، دور دوڑدا ہے، اللہ کہندا میں تہاڈے قریب ہوں، بندہ اللہ نو دور سمجھدا اور واسطے لبدا ہے، سیڑھیاں لبدا ہے، اللہ نزدیک ہے۔ تے اے دعا کرن لگ پے کہ یا اللہ تو میرے تو راضی ہو جا، میں تیری نافرمانی دے جڑے کام کیتے نے تو مینوں معاف کر دے، اور حق دی تلاش دے اندر تڑپن لگ پے، سوچن لگ پے، رات اسی طرح ہی گزر گئی۔ اپنے بھائی نو مکہ دے اندر بھیجیا، سنیا سی کہ مکہ دے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اپنے بھائی نو بھیجا جو پوچھ کے آؤ وہ دعوت کی ہے، وہ کس طرح ہے، وہ گئے واپس آئے تو جڑا کچھ انہوں نے دسیا تے تسلی نہیں ہوئی، خود قبیلے تو مکہ دی طرف سفر کیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت سنی تے جس حق دی تلاش انہوں نے سی، جس سکون دی تلاش انہوں نے سی، جس رب نو قریب کرنا چاہتے سن، جس رب دے قریب ہونا چاہتے سن، جس رب دی رحمت منگنا چاہتے سن، اور رب دی رحمت اور رب دا قرب اتھوں مل گیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پتہ کنویں مسلمان ہوئے؟ 5ویں نمبر دے مسلمان، انہاں تو پہلے صرف 4 بندے مسلمان ہوئے سن۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جڑا پھر اللہ دی طرف پڑھدا ہے، جڑا پھر اللہ دی طرف آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یجتبی، اللہ تبارک و تعالی کو چن لیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو چن لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام دیتا کہ پہلے صرف 4 مسلمان ہوئے سن۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے عزیز دوستو، ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ دے راستے دی طرف چلن دی خواہش کرنا، تمنا کرنا، یہ ضروری ہے۔
یہ ضروری ہے کہ اسی اللہ نو اپنی تڑپ دکھائیے، اپنی خواہش، اپنی تمنا دکھائیے کہ یا اللہ میں تیرے راستے دے اوتے چلنا چاہنا، تے پھر جڑا چلن دی خواہش اور تمنا دکھاندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نو اپنے راستے دے اوتے چلا لیندا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام دے انہاں واقعات دا تذکرہ اگلے جمعۃ المبارک پہ بھی ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔